جشن آزادی کے موقع پر ملک میں شرپسندی پھیلانے کے لیے بانی پاکستان تحریک انصاف کی نئی سازش۔ بانی پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت اڈیالہ جیل میں اپنے جرائم کی سزا بھگت رہا ہے، اقتدار کی ہوس میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے اس ملک کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی نائل حکومت کو آئینی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے حکومت سے بے دخل کیا گیا تو اس انتشاری ذہنیت کے شخص نے اقتدار میں واپس آنے کے لیے ہر طرح کا جھوٹا بیانیہ بنایا اور ہر وہ حربہ استعمال کیا جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ سب سے پہلے اس نے سائفر لہرا کر سازش کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ جب اس میں ناکامی ہوئی تو ریاستی اداروں اور ریاستی شخصیات پر جھوٹے پروپیگنڈوں کی زبانی حملے شروع کر دیے۔ اس میں ناکامی ہوئی تو معیشت کے بحران پیدا کرنے کے لیے پاکستان کی امداد روکنے کے لیے IMF کو خطوط لکھ ڈالے۔ IMF کے مرکزی دفتر کے باہر ملک اور قوم کا مذاق اڑایا، مگر اس انتشاری شخص کے حصے میں ناکامی ہی آئی جس نے اسے حواس باختہ کر کے رکھ دیا۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں پاکستان کے باشعور اور غیور عوام نے اس کے ملک دشمن بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا، جس کے بعد اس کی جماعت کی جانب سے فارم 45 اور 47 کا بیانیہ مرتب کر کے دھاندلی کا شور مچایا گیا۔ مگر حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی تک اس حوالے سے انتشاری جماعت نے کوئی بھی مستند شواہد ٹریبونلز کے سامنے نہیں رکھے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے بعد جس طرح کی ہزیمت ضمنی انتخابات میں اٹھانا پڑی، اس کی بھی مثال کم ہی ملتی ہے۔ یہ تو ان حلقوں میں بھی ہارے جو خیبر پختونخوا میں ہیں، جہاں ان کی اپنی حکومت ہے۔ اب جبکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے، معیشت بحال ہونا شروع ہو گئی ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال اور غیر ملکی سرمایہ کاری بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی حال ہی میں ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس 2024 میں جس طرح ملک کا پرچم سر بلند کیا، وہ بھی اس بات کی غمازی ہے کہ پاکستان ہر شعبے میں اب ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ایسے میں بھی اس انتشاری شخص کی کوشش ہے کہ ملک میں انتشار پھیلایا جائے، بغاوت جیسی صورتحال پیدا کر کے بیرونی آقاؤں کو خوش کیا جائے۔ اس کی جماعت نے علامتی بھوک ہڑتال، کیمپوں کی ڈرامہ بازی بھی کر لی، بنگلہ دیش کے سیاسی بحران کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کر عوام کو باہر نکالنے کی کوشش بھی کر لی، مگر پاکستان کے باشعور عوام ان کی ہر چال سے واقف ہو چکے ہیں اور وہ کسی بھی طور پر ان کے جھانسے میں اب نہیں آنے والے۔ اس انتشاری ٹولے کی جانب سے 9 مئی کو جو بغاوت کی کوشش کی گئی، اس کے بعد کوئی باشعور شخص اس انتشاری ذہن کے شخص کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں۔ پاکستان میں مستحکم ہوتی معیشت اور ترقی بانی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے پس پشت صہیونی اور بھارتی طاقتوں کو ہرگز قابل قبول نہیں۔ کچھ عرصہ قبل 1971 کے سانحے کو بھی منفی پروپیگنڈے کا رنگ دے کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ غدار وطن شیخ مجیب الرحمان کو اپنا مہاتما قرار دے کر اپنے ملک کی اہم شخصیات کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کی، مگر اس پر بھی عوام نے اس کو دھتکار دیا اور مثبت جواب دینے کی بجائے اس عمل کی سختی سے مذمت کی۔ ان تمام مذکورہ بارہ ناکامیوں کے بعد اب اس کی جانب سے نیا بیانیہ مرتب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بانی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے پارٹی کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹس جو بیرون ملک بیٹھا نربان لحاظ چلا رہا ہے سے 14 اگست جشن آزادی کے دن کے حوالے سے جو پیغامات جاری کیے جا رہے ہیں، اس سے بھی اس کی تقسیم اور انتشار کی ذہنیت واضح ہوتی ہے۔ 14 اگست وہ دن ہے جب ہم دنیا کو ایک ہونے کا 2 ٹوک پیغام دیتے ہیں، مگر یہ اس دن کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نکلو پاکستان کے لیے۔ اس سے یہ پوچھا جائے کہ نکلنا پاکستان کے لیے ہے تو پھر صرف پاکستانی پرچم کی بات کرو۔ پارٹی پرچموں کی بات سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ یہ انتشاری شخص اپنی رہائی کے لیے غریب کے بچوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے، جیسے اس نے اقتدار کے اصول کے لیے 9 مئی کو کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی درسگاہوں کو بھی اپنی سیاست کی بھیڑ چڑھانا چاہتا ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا بھی مذاقہ خیز ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ان کے بندے ملوث نہیں تھے، کیونکہ یہ خود اقرار بھی کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو 9 مئی کو فوری تنصیبات کے باہر احتجاج کی کال دی تھی۔ اس سے پوچھا جائے کہ فوری تنصیبات پر کوئی بھی سیاسی قائد یا کوئی بھی محب وطن شخص احتجاج یا حملہ نہیں کرتا۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔